بچوں کے عمل کی طرف ان کو ترغیب دینے کے ایک سبب پیدا ہو جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ چیخ و پکار کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کوشش اگر اتنی واقعی کی ہے کہ اگر آپ کا بچہ جہنم دنیا کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہو اور آپ پکڑ کے لا کر بٹھا دیں، اس طرح کی کوشش آپ نے کی ہو، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے کتنی کوشش کی اس کو مسجد کی طرف بلایا۔ پھر بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی تو دیکھا کہ وہ بھی تو اللہ کا نافرمان تھا، تو یہ اعتراض کرتا ہے اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں میرا عزیزو، نوح علیہ السلام 950 سال ان کو دعوت دیتے رہے، 950 سال دور نبوت کے اندر وہ دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن پھر بھی ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی۔ وہ اپنی پوری کی پوری کوشش کر چکے لیکن ہدایت نصیب میں نہیں تھی، تو نہیں ملی۔ تو اگر آپ یہ بتائیے، اگر واقعی آپ نے اس طرح کی کوشش کی، آپ نے اپنے بچے کے لیے اتنی کوشش کی کہ وہ دنیا کی آگ میں جل رہا ہو اور آپ جتنی کوشش کر رہے ہوں اس بچے کو بچانے کے لیے، آیا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کی؟ اگر نہیں کی تو یقیناً آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ خود فرماتے ہیں، ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ خود بھی نماز کا اہتمام کرو، خود بھی اس پر ڈٹے رہو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے۔ یعنی کل کو یہ کوئی کہے اے اللہ میں تو اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کما رہا تھا اور ان کے کمانے میں مصروف تھا تو سارا وقت اسی میں گزر گیا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا نسألک رزقا، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا، ہم نہیں پوچھیں گے رزق کے بارے میں۔ نحن نرزقک، اللہ کہہ رہے رزق دینے والی ذات تو ہماری ہے، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ کیا فرمایا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کو رزق اللہ نہ پہنچاتے ہوں۔ تو میرے عزیزو، سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جو ہزاروں ٹن کے کھانے کھاتے ہوں، تو آپ بتائیے کہ ایک چھوٹے سے انسان کو اللہ نہیں دے گا؟ اس انسان کے لیے اللہ نے پوری زمین کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ آئیے آپ بتائیے کہ اللہ آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اور آپ کے لیے رزق کا بندوبست نہیں کریں گے؟ آپ اپنے گھر میں چوکیدار رکھتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے تنخواہ کا انتظام کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہو اللہ اس کی مدد نہ کرے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز آپ کا رویہ، آپ کا کردار، یہ ساری چیزیں آپ کے بچے میں منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کے لیے اچھا سوچا، آپ نے اپنے بچے کے لیے اچھا سوچنے کے لیے لوگوں سے مشورے کیے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ خود کتنے اچھے ہیں؟ آپ کے اندر کی ذات جو ہے وہ آپ کے بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ کے بچے کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر آپ خود چوری کرتے ہیں تو آپ کی چوری آپ کے بچوں کی طرف منتقل ہو جائے گی اور وہ بھی چور بنیں گے۔ اگر آپ ہر دوسری بات پر گالی دیں گے تو یہ گالیوں والی عادت آپ کے بچوں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ اگر آپ دھوکہ دینے کی عادت آپ کے اندر ہے تو یہ عادت آپ کے بچے کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ یاد رکھیے کہ کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کی پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ والدین، یوں سمجھے کہ ماں کی گود ہوتی ہے، یعنی والدین اس کی تربیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر پہلی سیڑھی اس کی اچھی نکلی تو آگے چلتے چلتے انشاءاللہ وہ ایک اچھا انسان، دنیا کے اندر ایک اچھا کردار لے کر آنے والا بن جائے گا۔ اگر پہلی سیڑھی ناکام رہی، پہلی سیڑھی کے اندر ہی اس کو ناکامی ملی، اس کو گالم گلوچ والا ماحول ملا، اس کو اللہ کی نافرمانی والا ماحول ملا، ناچ گانے والا ماحول ملا، اور پھر ہم کہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ کے عمل کی پوری کاپی آپ کے بچے کر رہے ہیں۔ آپ اچھے کر رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ 65% ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، 65% حصہ بچہ آپ کی کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور بقیہ جو آپ بچے کو سکھاتے ہیں، مدرسے میں سیکھتا ہے،
اسکول میں سیکھتا ہے، دنیا کے حالات دیکھ کر سیکھتا ہے، بقیہ ان چیزوں سے سیکھتا ہے، لیکن 65% حصہ وہ اپنے گھر کے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ آئے آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر میں کتنی تعلیم ہوتی ہے، آپ کے گھر میں کتنی زیادہ تربیت پر زور دی جاتی ہے، آپ کے گھر میں کس طرح کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ افسوس سے ہی کہنا پڑتا ہے، ہم تو بچوں کی تربیت سے اتنے زیادہ تنگ ہیں کہ ایک ٹیبلیٹ لے کر دے دیں گے کہ چلیں بچہ دیکھتا رہے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، ہم اپنے موبائلوں میں لگے رہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہیں، اور ماں کی یہ سوچ اور ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنے کاموں میں لگی رہوں اور مجھے ڈسٹرب نہ کرے، بھلے یہ جو بھی دیکھنا چاہے دیکھتا رہے، کچھ بھی کرنا چاہے کرے، لیکن مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میرے عزیزو، اگر آج آپ ڈسٹرب ہوں گے تو کل آپ سکون کی نیند بھی سوئیں گے۔ یاد رکھیے، اگر آج آپ ڈسٹرب ہونا نہیں چاہتے، ساری زندگی آپ پریشان ہوں گے، ساری زندگی پھر ڈپریشن کے مریض ہوں گے، پھر اسپتالوں میں پھرتے گھومتے رہیں گے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، بچے نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، بچہ ہمارا نافرمان ہو گیا ہے۔ بچہ آپ کا نافرمان کیسے ہوا؟ آپ کی تربیت اتنی محنت کہاں چلی گئی؟ اگر آپ نے دل سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی تو آج آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یقین مانیے، اگر آپ اپنے اولاد کو اللہ کے حکم کے پابند بنائیں گے، اللہ کا فرما بردار بنائیں گے، یقیناً وہ آپ کے بھی فرما بردار بنیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنا سکتے تو آپ خود ان سے فرما برداری کی امید نہ لگائے، پھر نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کا بھی فرما بردار ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔